عالم نبیل فاضل جلیل علم و فن کے زبل شامل حضرت علامہ مولانا مفتی نور عالم صاحب قبلہ زیدہ مجدہم اور فی البدی کلام پر مہارت تامہ رکھنے والے صاحب بلاغت و فصاحت شہنشاہ ترنم خطیب اہل سنت مفتی مظفرپور حضرت علامہ مولانا مفتی جہانگیر عالم صاحب قبلہ مدظلہ نورانی اور ہمارے عزیز خویش و اقارب مشورائے کرام شمشی برادران عظیم الشان یہ نورانی عرفانی روحانی حقانی قافلہ آپ کے سامنے موجود ہے، جن میں سے ہر ایک نے آپ کے درمیان بہترین انداز میں نعت و منقبت اور اپنے جواہر پاروں سے آپ کے قلوب و اذہان کو منور الحمدللہ الذی کفا والصلاة والسلام علی محمد المصطفى وعلى آلہ واصحابہ الذین فازوا فی الدارین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین المعین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ بادۂ توحید کے متوالو شمع نبوت کے پروانوں، میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، کافی دیر سے آپ اس عظیم الشان محفل میلاد النبی میں، جس کو عالی جناب عبدالستار صاحب نے اپنے بیٹے اور سلیم پور کے لوگوں کے مفتی عالم اسلام کے خدمت گزار عالم دین حضرت علامہ مولانا مفتی افضل حسین شمسی اور اپنی دختر عزیز کی نیکی شادی خانہ آبادی کے اس نیک اور مبارک موقع پر جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم الشان پروگرام کو منعقد کیا، جس میں تمامی احباب شریک ہیں۔ یہ ہمارے لیے بھی سعادت مندی ہے اور آپ کے لیے بھی سعادت مندی کی بات ہے کہ ہم ایک ایسے مجلس میں ہیں، ایک ایسی نشست میں ہیں، ایک ایسی بیٹھک میں ہیں جس کا ذکر صرف زمین پر نہیں بلکہ عرش پر بیٹھے ہوئے فرشتے بھی تحریر کر رہے ہیں، جس کو فرشتے بھی قلم بند کر رہے ہیں۔ یہ کوئی سیاسی یا پولیٹیکل مجلس نہیں ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی مجلس ہے، اسی لیے اسے میلاد النبی کہا جاتا ہے، یعنی نبی کے میلاد کے صدقے میں اللہ نے کائنات عطا کیا ہے۔ تو یہ سنی مسلمان ہر صبح و شام میلاد کر کے دنیا والوں کو بتاتا ہے کہ ساری کائنات خدا نے میلاد مصطفیٰ کے صدقے عطا کیا ہے، لہذا اس لیے ہم اپنے ہر اچھے کام سے پہلے نبی کا میلاد کریں، ہم اپنے ہر مبارک کام سے پہلے نبی کا میلاد کریں۔ یہ دنیا والوں کو بتانے کے لیے ہے کہ یہ میلاد النبی ہے، تاکہ تم جان لو اس میلاد کا صدقہ میری زندگی ہے، میرا جان ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان۔ حضرات، بہرحال میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس پر بس چند منٹ گفتگو کروں گا، کیونکہ مفتی افضل صاحب قبلہ کی جانب سے ہمارے پاس فرمان موجود ہے، 15 سے 20 منٹ کا وقت ہے۔ اس 15-20 منٹ میں مجھے اپنی گفتگو کو ختم کر کے آپ کے سامنے سے رخصت ہو جانا ہے۔ میں نے قرآن مقدس کی جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ رب العزت اس میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی، اے لوگوں ڈرو اس رب سے، ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تجھے ایک جان سے پیدا کیا، ایک نفس سے پیدا کیا، خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا، پھر اس ایک سے اللہ نے دو بنا۔
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، پھر اللہ نے اس سے بے شمار مرد و عورت. بس اسی آیت میں تفسیر پیش کروں گا. حضرات غور کریے، اللہ کا ارشاد کیا ہے؟ اے لوگوں ڈرو اس رب سے. یہ خطاب اے لوگوں ہے، اے مومنون نہیں ہے. یہ خطاب عام ہے، اور جب خطاب عام ہوتا ہے تو اس خطاب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رب قدیر اس میں ہر فرد بشر کو شامل ہے. چنانچہ اس میں بلا امتیاز مذہب و مسلک سبھی سے خطاب ہے، چاہے اس کا کسی بھی مذہب میں، کسی بھی دین میں، کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہو، لیکن اس سے یہ خطاب ہے کہ اے لوگوں ہم نے تجھے ایک جان سے پیدا. لیکن آج کی اس جدید دور کے ریسرچروں کی تحقیق یہ ہے کہ انسان کی پیدائش در حقیقت مینکی سے ہوا. انسان ڈائناسور سے بنا ہے، یعنی انسان خود میں ایک بذات خود وجودی مخلوق نہیں ہے، بلکہ اس کے وجود کے لیے ایک مخلوق موجود تھی جس کو باضابطہ ڈیولپ کیا گیا، ترقی جسے دی گئی، اور پھر اس مخلوق کے وجہ سے یہ مخلوق وجود میں آئی. یہ سائنس کا دعویٰ ہے. لیکن قرآن کا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ نے ایک جان سے ساری کائنات میں پیدا کیا. چنانچہ ہم نے قرآنی تصور اور سائنسی تصور کو سامنے رکھا، پھر غور کیا کہ کیا آج بھی سائنس کے تصور کے مطابق وہ نفوس موجود ہے یا نہیں جس سے کہا جاتا کہ انسان ترقی ہوا ہے، انسان ڈیولپ ہوا. میں نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ ہاں جانور میں بندر آج بھی موجود ہے، لیکن آج کے پورے انسانوں میں آپ کسی انسان کا دعویٰ ایسا نہیں سن سکتے جو یہ کہے کہ میں بندر تھا میں انسان ہوں. معلوم یہ ہوا کہ اگر بندر سے انسان بنا ہوتا تو پھر بندر کل بھی وہی تھا اور آج بھی وہی ہے، تو لہٰذا اس بندر سے آج بھی انسان ہونا چاہیے تھا. لیکن ایسا نہیں ہے، لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ قرآن کا تصور صحیح ہے، اسلام کا تصور صحیح ہے، اور یہ ریسرچروں کی تحقیق غلط ہے. اس تحقیق کی نہ کوئی حقیقت ہے، نہ عقلی تصور پر یہ مبنی ہے، نہ شرعی تصور پر یہ مبنی ہے. چنانچہ اب ایک انسان کو اللہ نے پیدا کیا، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام. آدم علیہ السلام کی تخلیق کے واقعات سے آپ واقع. اللہ نے ارشاد فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ. اے فرشتوں میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں، اپنے سلطنت کی نیابت کسی کو دینا چاہتا ہوں، اپنی بادشاہیت کو کسی کی نیابت کسی کو سپرد کرنا چاہتا ہوں. چنانچہ رب قدیر کے اس فرمان کے بعد جو مرحلہ ہوا عناصر عربہ سے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی. آگ پانی مٹی ہوا کو عناصر عربہ بولتے ہیں. ان سے حضرت آدم کی تخلیق ہوئی. تخلیق کے بعد پوری دنیا جانتی ہے حضرت آدم علیہ السلام کہاں رہے. جب آپ کی ولادت ہوئی، جب آپ کو اللہ نے بنا دیا، آپ کی خلقت ہو گئی، آپ کی تخلیق ہو گئی، آپ کا جسم وجود میں آیا، تو اس وجود کو اللہ نے کہاں رکھا؟ کہاں رکھا؟ جنت میں رکھا. کہاں رکھا؟ اللہ نے اس وجود کو جنت میں رکھا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس وجود سے اللہ نے حکم فرمایا اے آدم تم جنت کی ہر چیز کھانا، جنت کی نعمتوں کو تم استعمال کرنا، لیکن لا تقربوا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین. لیکن ایک درخت ہے اس کے قریب نہیں آنا. بس اتنی پابندی ہے، ورنہ جنت کی ہر نعمت تمہارے لیے. آج پوری دنیا کا انسان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم جنت میں ہیں. ہر کسی کی خواہش بھی ہے، ہر مذہب والوں کا دعویٰ بھی ہے کہ ہم جنتی ہیں. کون ہے جو نہیں کہتا ہم جنتی ہیں؟ کیا ہندو دعویٰ نہیں کرتا؟ کیا بدھسٹ دعویٰ نہیں کرتا؟ کیا جینیزم دعویٰ نہیں کرتا؟ کیا عیسائی دعویٰ نہیں کرتے؟ کیا مجوسی دعویٰ نہیں کرتے؟ کیا نصرانی دعویٰ نہیں کرتے؟ کیا اہل اسلام دعویٰ نہیں کرتے؟ بلا شبہ پوری انسانیت دعویٰ کرتی ہے کہ ہم جنتی ہو جائیں گے، ہم سورگی، ہمارا مذہب سچا. لیکن میرے عزیز دوستو، جس جنت میں حضرت آدم کو رکھا گیا، حضرت آدم کو حکم آیا اے آدم اس جنت میں رہو. آج اس جنت کی تمنا ہر انسان کر رہا ہے، ہر بشر کر رہا ہے، ہر فرد کر رہا ہے. لیکن حضرت آدم کو اسی جنت میں رکھا گیا جس کی پانیوں کی مثال دنیا کے پانی سے نہیں دی جا سکتی، جس کی ہواؤں کی مثال دنیا کی ہوا سے نہیں دی جا سکتی،
جس کے روشنیوں کی مثال دنیا کی روشنی سے نہیں دی جا سکتی، جس کے پھل اور میوے کی مثال دنیا کے پھل اور میوے سے نہیں دی جا سکتی، وہ جنت جس کا باغ بھی بڑا نرالا ہے، پیارا ہے، جس کا تصور بھی ایک انسان نہیں کر سکتا، اس جنت میں حضرت آدم کو رہنے کا حکم ہوتا ہے۔ حضرت آدم اللہ کی جنت میں رہ رہے ہیں، لیکن پھر بھی حضرت آدم علیہ السلام کا دل مضطرب ہے، آپ پریشان خاطر ہیں، آپ کے دل میں بے چینی ہے، آپ طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنی ربانیت سے حضرت آدم علیہ السلام کے اس پریشانیوں کا ادراک کیا اور فرمایا، اے آدم، میں جانتا ہوں جنت کے باغ تمہارے لیے ہیں، جنت کے انگور تمہارے لیے ہیں، جنت کے پھل تمہارے لیے ہیں، جنت کا دودھ تمہارے لیے ہے، جنت کی نہریں تمہارے لیے ہیں، جنت کی ہریالیاں تمہارے لیے ہیں، جنت کی حوریں تمہارے لیے ہیں، جنت کے غلام تمہارے لیے ہیں، لیکن تمہیں میری جنت میں طبیعت اس لیے نہیں لگ رہی ہے کہ میں نے تمہیں دو چیزوں سے پیدا کیا ہے، ایک تمہارے اندر تمہاری پیشانی میں نور مصطفیٰ ہے، اور تمہارے کھوکھلے جسم میں اللہ نے شہوت کا غلبہ رکھا ہے جسے آگ کہا جاتا ہے، لہذا اس آگ کی خواہش ہے کہ تجھے جنت میں نہیں رہنے دیں۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں ہے، لیکن آپ کی طبیعت نہیں لگ رہی، آپ پریشان خاطر ہیں۔ اللہ رب العزت نے سمجھ لیا کہ جنت کے اندر جو آدم کو پریشان کرنے والی شے ہے وہ اور کوئی چیز نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ نفسانیت ہے۔ کیا ہے؟ بولیے، خواہشات بشری ہے، کیونکہ انسان کو اللہ نے چار چیزوں سے بنایا نا، اور جب یہ چاروں چیزیں کسی میں ملتی ہیں تو اس کے اندر خواہش ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے فوراً حکم فرمایا اور حضرت آدم کی بائیں پسلی سے سیدہ اماں، پورے انسانوں کی ماں سیدہ حوا علیہ السلام کی تکلیف، کس کی تکلیف فرمائی؟ حضرت حوا علیہ السلام کی تکلیف۔ حضرت حوا علیہ السلام جب پیدا ہو گئی، جب آپ کی تخلیق ہو گئی، اب حضرت آدم کو حکم ہوا، آدم تم حضرت حوا کے ساتھ جنت میں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، آج جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نکاح کی ضرورت کیا ہے، شادی کی ضرورت کیا ہے، شادی کیوں کی جائے؟ ایک انسان اگر سیاست میں اپنا مقام حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے شادی نہیں کرنی چاہیے۔ ایک انسان کو اگر تجارت میں اپنا مقام حاصل کرنا ہے اسے شادی نہیں کرنی چاہیے۔ ایک انسان کو اگر دنیا میں اپنے نام کی شہرت چاہیے تو اسے شادی نہیں کرنی چاہیے۔ ایک انسان کو سلطنت چاہیے تو شادی نہیں کرنی چاہیے۔ کسی اسٹیٹ کے وزیر اعلیٰ بننے کی خواہش ہو تو شادی نہیں کرنی چاہیے۔ کسی ملک کا پرائم منسٹر بننے کی خواہش ہو تو وہ شادی نہ کرے تو بہتر ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں جو ایسی باتوں کو ہوا دیتے ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، پوری دنیا کے لوگوں بتاؤ کہ کیا سب سے پہلا انسان جسے اللہ نے سب سے پہلے سلطنت دی، جسے اللہ نے سب سے پہلا امیر بنایا، جسے اللہ نے سب سے پہلا بادشاہ بنایا، جسے اللہ نے ساری انسانیوں کا پرائم منسٹر بنایا ہو، وہ منسٹر جنت میں بغیر بیوی کے نہیں رہ سکتا ہے، تو یہ انسان اس دنیا میں رات آپ کو چڑ رہی ہو، اس دنیا میں ایک انسان بغیر بیوی کے زندگی کیسے گزار سکتا ہے؟ لہذا فطرت کا تقاضا ہے، یہ قدرت کا تقاضا ہے، یہ نیچرل لائف کا تقاضا ہے کہ انسان نکاح کرے۔ اگر جو نکاح کا انکار کر رہا ہے وہ قدرت کا انکار کر رہا ہے، جو نکاح کا انکار کر رہا ہے وہ فطرت کا انکار کر رہا ہے، جو نکاح کا انکار کر رہا ہے وہ تقاضے بشریت کا انکار کر رہا ہے۔ لہذا تقاضے بشریت، نیچر یہ نہیں کہتا کہ ایک انسان بغیر نکاح کے رہے، لہذا نکاح ہر انسان کی ضرورت ہے اور ہر فرد بشر کی ضرورت ہے۔ نکاح ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے انسان حضرت آدم کی آدمیت پر فائز ہوتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج کے معاشرے میں یہ بھی بات کہی جاتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ کہتے ہو کہ ایک لڑکا ایک لڑکی کی ضرورت ہے، اس سے تو یہی بات سمجھنا ہے نا کہ حضرت آدم کی ضرورت کون تھی؟ ارے نام یاد ہے، نمو یاد با، ہم بھی موتیہاری کے رہنے والے بھوجپوری بول لیتے ہیں، خیر نام یاد ہے آپ حضرات کو؟ حضرت حوا علیہ السلام، حضرت حوا کے ساتھ رہنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ حضرت حوا کو رہنے کے لیے پیدا کیا، تو ٹھیک ہے میں اس بات کی اجازت دیتا ہوں کہ ایک لڑکا ایک لڑکی کے ساتھ جب چاہے رہے،
جیسے چاہے رہے، جس طرح چاہے رہے دے دیے جاتے ہیں، جسے سرکاری طور پر بچوں کے تحفظ کے لیے بنایا جاتا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ان بچوں کو کل ہو کر جب یہ جوان ہوں گے، بڑے ہوں گے، تو یہ اپنے آدھار کارڈ پہ کس کا نام لکھیں گے، یا اپنے ووٹر آئی ڈی کارڈ پہ کس کا نام لکھیں گے، یا اپنے شناختی کارڈ پہ کس کا نام لکھیں گے؟ آپ کہیں گے کہ اس کے ماں کا معلوم ہی نہیں، اسے اس کے باپ کے بارے میں اسے کوئی پتہ نہیں، تو پھر یہ نام کس کا لکھے گا؟ میں کہنا چاہتا ہوں اے ہندوستانیوں، یاد رکھو، بلا شبہ اگر نسل کی تحفظ چاہتے ہو، اگر اپنے بچوں کو بتانا چاہتے ہو کہ تمہارا باپ کون ہے، تمہاری ماں کون ہے، تو تمہیں نکاح کرنا پڑے گا۔ اگر نکاح نہیں کیا تو بلا شبہ پوری دنیا میں اگر اس طرح کی رسم کو رواج دے دیا جائے، لیونگ ریلیشن شپ کو جائز کر دیا جائے، تو NRC NPR کی بات تو دور کی بات ہے، شناختی کارڈ کی بھی بات نہیں ہونی چاہیے۔ جس ملک میں باپ کے نام کے بغیر بیٹے کا نام نہیں لیا جاتا ہو، اس ملک میں بلا شبہ ایسے بچے کہاں رہیں گے؟ ان بچوں کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ وہ اپنے باپ کے حق سے بھی محروم رہا، اپنے ماں کے حصے سے بھی محروم رہا، اور تو اور بلکہ ملک کے ایک عظیم منصب یعنی ملک کی شہریت سے محروم رہا۔ یہ داغ اس بچے کو دیا کس نے ہے؟ یہ لیونگ ریلیشن شپ کو جائز قرار دینے والے لوگوں نے دیا ہے۔ اس لیے اسلام یہ کہتا ہے فَانْكِحُوا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، اے لوگوں سنو، تم نکاح کرو، تم میں جو عورت پسند آ جائے، جو اچھی لگ جائے، جو بھلی لگ جائے، اس سے نکاح کرو۔ نکاح کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں ہے، لیکن نکاح ضروری ہے، بغیر نکاح کے تم زندگی نہیں گزار۔ میرے عزیز دوست اور بزرگوں، آخری بات کہہ کے میں اپنی بات ختم کر دوں گا۔ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی وسلم علی سیدنا و شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور کی تشریف آوری، حضور کے ملفوظات مقدسات سے آپ کو مستفیض ہونا ہے، اس لیے میں چند منٹ میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ ایک بار اور درود شریف پڑھیے، اللہم صلی وسلم علی سیدنا و شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ 5 منٹ میں ختم کریں گے حضرات۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نکاح کتنا امپورٹنٹ ہے، تحفظ نسل کے لیے کیا ضروری ہے؟ نکاح انسانی تقاضے کو پورا کرنے کے لیے، یعنی نیچر کیا چاہتا ہے؟ نکاح چاہتا ہے۔ فطرت کیا چاہتا ہے؟ نکاح چاہتا ہے۔ نسل کی تحفظ کیا ہے؟ نکاح میں۔ اگر نکاح نہیں کیا تو نیچر سے بھی گئے اور نسل سے بھی گئے۔ اب ہم اور آپ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پڑھنے والے ہیں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم حدیث کے حوالے سے بھی باتوں کو سمجھیں کہ کیا نکاح کتنا امپورٹنٹ ہے اسلامک طور پہ۔ اسلامک طور پہ تو نکاح کی حیثیت بس اتنا آپ جان لیں تو کافی ہے کہ جب فقہا نے اپنی کتابوں میں، فقیہوں نے، بڑے بڑے کتابوں کے فقہا نے جب کتابوں کو تحریر کرنا شروع کیا، فتاوی کی کتابوں کو لکھا، شریعت کی مسائل کو لکھا، احکام شریعت کو بیان کیا، تو فتاوی عالمگیری سے لے کر تمام فتاوی کی کتابیں جو ہندوستان میں پڑھائی جاتی ہیں یا نہیں پڑھائی جاتی ہیں، ان فتاوی کی کتابوں میں ہر مصنف، ہر صاحب تصنیف نے، ہر احکام شریعت بیان کرنے والا فقیہ نے اپنی کتاب میں روزہ، نماز، حج، زکات کے مسائل کے بعد سب سے پہلا مسئلہ نکاح کا مسئلہ لکھا، اس کے بعد تجارت کا مسئلہ لکھا۔ یعنی ایک طرف عمل کو رکھا اور ایک طرف جو آپ کی زندگی سے ریلیٹڈ ہے، یعنی تجارت، کاروبار، یہ آپ کا عمل ہے، اور ایک طرف عبادت کو رکھا، یعنی عبادت پہلے، عمل بعد میں، اور بیچ میں نکاح۔ نکاح کو کہاں رکھا؟ نکاح، طلاق، خلا، ان سب کے مسائل کو بیچ میں ذکر کیا تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ نکاح ایک طرف سے عبادت بھی ہے اور ایک طرف سے عمل بھی ہے۔ یعنی نکاح سے جہاں نسل کی تحفظ ہوتی ہے، وہیں نکاح کے ذریعے سے اللہ نفل نماز کا ثواب بھی عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ جو اپنے وقت کے بڑے فقیہ، بڑے عالم دین ہیں، ان سے کسی نے مسئلہ پوچھا، حضور ایک شخص ہے جو رات بھر نفل نماز پڑھتا ہے، اور ایک شخص ہے جو رات بھر اللہ کی عبادت کرتا ہے اور نفل میں مستغرق رہتا ہے، اور ایک شخص ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ رات گزارتا ہے، دونوں کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ دونوں میں فضیلت کا حامل کون ہے؟ امام شافعی کی جواب پر قربان جاؤ۔ امام شافعی نے مسکرا کر جواب ارشاد فرمایا، اے سائل سنو، جو رات بھر خدا کی عبادت کر رہا ہے وہ خدا کے حق کو ادا کر رہا ہے، لیکن بندے کے حق سے محروم ہے، بندے کو اس کے حق سے محروم کر دیا ہے، اور جو رات میں اپنے بیوی کے حق کو ادا کر رہا ہے اور دن میں خدا کی عبادت کر رہا ہے، تو وہ خدا کو بھی راضی کر رہا ہے اور بندوں کے حقوق کو بھی۔ لہذا ایک وقت نفل نماز پڑھنا جتنا ثواب کا کام ہے، اتنے وقت بیوی کے ساتھ گزارنا 70 نفل نماز کے برابر ہے۔
70 नफल नमाज के बराबर है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये निकाह की फजीलत है। अल्लाह के नबी सरवर कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, या मुआशर शबाब मिनकुम अलबावत फलियतज़व्वज फइन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसर व अहसनु लिलफर्ज फमन लम यस्तति फलयह बिस्सौम। ऐ नौजवानों, निकाह कर लो। पूछा निकाह से फायदा क्या है? अल्लाह अल्लाह पैगंबर इस्लाम ने इरशाद फरमाया, निकाह का फायदा ये है कि निकाह से तुम्हारी निगाह पस्त हो जाती है और तुम्हारे शर्मगाह की हिफाजत हो जाती है। इसीलिए नबी अकरम ने इरशाद फरमाया, इज़ा तज़व्वज अल-अब्दु फ़क़द इस्तकमल निस्फ़ुद्दीन फ़लियत्क़िल्लाह फ़िल निस्फ़िल बाक़ी। जब बंदे मोमिन निकाह कर लेता है तो उसका आधा दीन मुकम्मल हो जाता है। अब आधे दीन में उसे चाहिए कि अल्लाह से डरता रहे, यानी उसकी नजर नीची हो जाती है, उसके शर्मगाह की हिफाजत हो जाती है। अब उसे सिर्फ अल्लाह से डरते रहना है, यानी नमाज रोजा करते रहना है, बस वो पक्का मोमिन हो जाएगा। लिहाजा निकाह अंबिया की सुन्नत है, सालेहीन की सुन्नत है, बुजुर्गान दीन की सुन्नत है, औलिया इकराम की सुन्नत है। अभी मुफ्ती साहब से आपने सुना कि ख्वाजा अजमेरी को हुक्म हुआ, आपने निकाह करके सुन्नत मुस्तफा की अदायगी की। तमाम औलिया इकराम ने इस रविश पर कदम रखा, लेकिन जो जलाल में मजदूबियत में मुस्तगरक थे उनका हवाला कुछ लोग देते हैं कि निकाह नहीं किए थे। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि उनके जलाल का आलम ये था कि उनके पास कोई बीवी रह नहीं सकती थी, इसलिए उन्होंने निकाह नहीं किया। इसलिए नहीं कि उनको निकाह का हुक्म नहीं हुआ था, बल्कि हजरत ख्वाजा साबिर पाक कलियरी की बात कुछ लोग करते हैं। ख्वाजा साबिर पाक कलियरी का निकाह हुआ था, लेकिन आपकी बीवी आपके जलाल की वजह से आपके साथ रह नहीं सकती थी, लेकिन सुन्नत मुस्तफा को अदा हुआ ही था। लिहाजा मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, निकाह ये मुस्तफा की सुन्नत है, साहबे किराम की सुन्नत। और सिर्फ सुन्नत नहीं, अल्लाह के नबी ने 9 निकाह करके दुनिया वालों को बताया कि निकाह में कितना फायदा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि रब्बे कदीर हम सबको निकाह की अहमियत और इफादियत को समझने की तौफीक अता फरमाए, निकाह को सही तरीके से सुन्नत तरीके से अंजाम देने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन बजाय सय्यिदुल मुरसलीन। आइए बोलने में लफ्ज़न अमदन सहवन क़स्दन कोई गलती खामी उससे तौबा करते हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।